پرویز مشرف پیدائش 11 اگست 1943 نئی دہلی بھارت میں پیدا ہوئے۔ مشرف 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ نئی دہلی سے کراچی منتقل ہوئے جب پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا تھا۔ کیریئر ڈپلومیٹ کا بیٹا، وہ 1949 کے دوران ترکی میں رہے۔ انہوں نے 1964 میں فوج میں شمولیت اختیار کی، کوئٹہ کے آرمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج سے گریجویشن کیا اور لندن کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں تعلیم حاصل کی۔ ہم آپ کو فیصل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرویز مشرف نے کوئٹہ کے اسٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج کے وار ونگ میں بھی پڑھایا۔ انہوں نے پاکستان کی 1965 اور 1971 کی جنگیں بھارت کے ساتھ لڑیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں اکتوبر 1998 میں مسلح افواج کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مشرف نے 1999 کے موسم گرما میں متنازع کشمیر کے ہندوستان کے زیر انتظام حصے پر حملے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ بین الاقوامی دباؤ کے تحت نواز شریف نے بعد میں حکم دیا پاکستانیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں فوجیوں کو واپس لے جانا ایک ایسا اقدام تھا جس نے فوج کو ناراض کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب مشرف ملک سے باہر تھے، نواز شریف نے انہیں برطرف کر دیا اور مشرف کو گھر لے جانے والے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روکنے کی کوشش کی۔ تاہم مسلح افواج نے ہوائی اڈے اور دیگر سرکاری تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا اور نواز شریف کو معطل کر دیا، جس سے مشرف کے لیے فوجی حکومت کا سربراہ بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ اگرچہ وہ عام طور پر اعتدال پسند خیالات رکھنے والے سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے بالآخر سویلین حکمرانی میں واپسی کا وعدہ کیا تھا، مشرف نے آئین کو معطل کر دیا اور پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔ پاکستان کو عبوری طور پر چلانے کے لیے سویلین اور فوجی تقریروں پر مشتمل قومی سلامتی کونسل 2001 کے سٹارٹ میں انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا اور بعد میں کشمیر کے علاقے پر ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدے پر بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ 2001 میں امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں اور اسی سال کے آخر میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد امریکی حکومت نے افغان پاکستان سرحدی علاقے میں اسلامی انتہا پسندوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں مشرف کے ساتھ قریبی تعلقات پیدا کیے۔ اگلے کئی سالوں میں مشرف کئی قاتلانہ حملوں سے بچ گئے۔ انہوں نے 2002 میں آئین کو بحال کیا، حالانکہ اس میں قانونی فریم ورک آرڈر کے ساتھ بہت زیادہ ترمیم کی گئی تھی۔ LFO، جس کی ایک شخص نے بطور صدر ان کی مدت میں مزید 5 سال کی توسیع کی تھی۔ پارلیمانی انتخابات اکتوبر 2002 میں ہوئے تھے اور 2003 کی بیشتر دفعات کی LFO کی آخر میں توثیق کر دی گئی تھی۔ 2007 میں مشرف نے صدارت کے لیے دوبارہ انتخاب کی کوشش کی، لیکن انہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بنیادی طور پر صدر اور فوج کے سربراہ دونوں کے طور پر بیک وقت خدمات انجام دینے کے معاملے پر عدالت نے چیف جسٹس کو معطل کرنے کی ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور اکتوبر میں اس نے مشرف کے دوبارہ انتخاب کے نتائج پارلیمنٹ کے ذریعے میں تاخیر کی۔ نومبر میں پرویز مشرف نے ہنگامی حالات کا اعلان کر کے جواب دیا۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے دوسری بار آئین کو معطل کیا، چیف جسٹس کو برطرف کیا اور دیگر ججوں کو تبدیل کیا۔ سپریم کورٹ نے اپوزیشن کے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا اور آزاد پریس اور میڈیا پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اس مہینے کے بعد ازسر نو تشکیل شدہ سپریم کورٹ نے ان کے دوبارہ انتخاب کے آخری قانونی چیلنجوں کو مسترد کر دیا اور انہوں نے سویلین صدر بننے کے لیے اپنی فوجی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مشرف نے دسمبر میں ایمرجنسی کا خاتمہ کر دیا، حالانکہ آئین کو بحال کرنے سے پہلے انہوں نے اس میں کئی ترامیم کی جو ایمرجنسی کے دوران نافذ کیے گئے اقدامات کو تحفظ فراہم کرتی تھیں۔ فروری 2008 کے پارلیمانی انتخابات میں مشرف کی پارٹی کی خراب کارکردگی کو بڑے پیمانے پر صدر اور ان کی حکمرانی کو مسترد کرنے کے طور پر دیکھا گیا۔ انتخابات میں نواز شریف کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد کا نتیجہ نکلا۔ آصف علی زرداری، سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، جنہیں دسمبر 2007 میں قتل کر دیا گیا تھا، سنگین آئینی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے حکومتی اتحاد اگست 2008 کے سٹارٹ میں مشرف کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے لیے منتقل ہوا اور مواخذے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 18 اگست کو پرویز مشرف نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اکتوبر 2010 میں ایک خود ساختہ ضلع وطنی کے بعد مشرف نے ایک نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کیا، آل پاکستان مسلم لیگ، اور 2013 کے قومی انتخابات کے لیے وقت پر پاکستان واپس آنے کا عزم کیا۔ انہوں نے مارچ 2013 میں ایسا کیا کیا تھا، لیکن انتخابات میں کھڑے ہونے کی ان کی بولی کو مختلف قانونی اور سیاسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، بشمول صدر کے طور پر ان کے اقدامات کے حوالے سے کئی کھلی مجرمانہ تحقیقات شروع ہوئیں۔
18 اپریل کو ایک پاکستانی عدالت نے انہیں 2007 میں آئین کی معطلی کے حوالے سے جاری تحقیقات کی وجہ سے دوڑ میں شامل ہونے سے نااہل قرار دے دیا۔ اگلے دن انہیں تفتیش سے شروع ہونے والے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ اگست 2013 میں جب مشرف ابھی تک گھر میں نظر بند تھے، ان کے خلاف 2007 میں بھٹو کے قتل کے سلسلے میں قتل کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ مشرف کو 2016 میں دبئی میں علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، جہاں وہ اس کے بعد رہے۔ ایک سال کے بعد انہیں سنگین غداری کے الزام میں غیر حاضری میں سزا سنائی گئی اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی، حالانکہ ان کی صحت کی وجہ سے پاکستان واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جنوری 2020 میں خصوصی عدالت جس نے یہ سزا سنائی تھی اسے غیر آئینی قرار دیا تھا اور ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ 5 فروری 2023 کو دبئی کے ایک نجی ہاسپٹل میں پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں لازمی سے پیٹریون پہ سپورٹ کریں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشنز میں دے دیا ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔